کسی آدمی کی نماز جنازہ 3.5 کروڑ نہیں 350 کروڑ بھی پڑھ لیں اور وہ عقیدے کے اعتبار سے غلط ہو اور وہ اعمال کے اعتبار سے غلط ہو اور اس کا عقیدہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو کہ وہ اس کا بگاڑ کفر و شرک تک پہنچ رہا ہو، تو پھر اس کی نماز جنازہ کتنے بھی لوگ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جنگ آگے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 فروری 2026 کو صبح کے وقت خامنئی کو امریکہ کے ایک خطرناک حملے کے اندر مار دیا گیا تھا۔ ایک بحث شروع ہو گئی کہ خامنئی شہید ہیں یا مارے گئے ہیں، کیا کہا جائے۔ ہمارے یہاں لبرل اور سیکولر ایک طبقہ ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے، اور وہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ خامنئی شہید ہو گئے اور اس کے لیے تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد ایک طبقہ وہ تھا، اس نے کہا کہ شہید نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہادت یہ دینی اعتبار سے ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے اور خطاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو یہ ایک ٹائٹل ہے اور یہ ٹائٹل مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک پھر الگ بحث چل گئی، کیا شیعہ مسلمان ہیں یا شیعہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پھر دوبارہ پس منظر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے شیعوں کے عقائد کچھ اور تھے، اب شیعوں کے عقائد بدل گئے ہیں اور وہ پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، پہلے وہ تھوڑے برے تھے اب وہ تھوڑے اچھے ہو گئے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہونے لگیں۔ حالانکہ اگر اصول پر آپ غور کریں اور توجہ دیں اور دھیان دیں اور ان کی کتابوں اور ان کے روٹس میں جا کر ان چیزوں کا مطالعہ کریں، خاص کر ان کے یہاں جو کتاب پائی جاتی ہے الکافی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کے ابواب کو دیکھیں اور ان کی جو شرح لکھی گئی ہے اس پر بھی اگر آپ غور کرتے چلیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہاں تک ان کو مسلمان کہنا صحیح ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے اندر یا کہیے بر صغیر کے اندر بہت پہلے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک نیریٹو سیٹ کیا تھا اور اس نیریٹو کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اب بہرحال خیر اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن پھر ایک بہت مشہور عالم دین جو ہمارے دیوبندی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب آئی اور ان کی کتاب نے گویا کہ پراخچے سے اڑا دیے اور پوری دنیا کے سامنے اس حقیقت کو واشگاف کر دیا کہ یہ جو اثنا عشری لوگ ہیں یہ غالی قسم کے شیعہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، ان کے ہاں تحریف قرآن کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ جب آپ تحریف قرآن کی بات کرتے ہیں اور کسی شیعہ سے بات کریں گے اور کہیں گے کیا آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ نہیں، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا بھولا بھالا سنی نوجوان یہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں اسے مان لینا چاہیے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے شیعہ جو حضرات ہیں ان کے یہاں ایک پورا کا پورا عقیدہ ہے جس کو تقیہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق کی طرف جو بات منقول ہے وہ یہ ہے، انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، تم ایسے دین پر ہو کہ اگر تم اس کو جتنا چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اور اگر تم نے اس کو ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو ان کے یہاں ایک پورا پروپیگنڈا ہے یا کہیے ایک پورا ان کے یہاں سلسلہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہیے اور اپنے عقائد کو چھپانا چاہیے۔ تو ہمارا بھولا بھالا سنی نوجوان اسی میں کھو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں اور تقریباً 40 سال سے 35 سال 40 سال سے یہ باتیں چلتی چلی آ رہی تھیں۔ اسی بیچ ایک لڑائی شروع ہوتی ہے اور اس لڑائی میں بھی بڑا مزیدار واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑائی سے پہلے غزہ اور فلسطین کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں پوری دنیا کے اندر جو سنی نوجوان بھی جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے وہ بار بار ایک بات لکھتا ہے کہ غزہ والوں کی مدد کون کر رہا ہے، غزہ والوں کے سلسلے میں کون اقدامات کر رہا ہے، کون ان کو ہتھیار دے رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا غور کریے کہ غزہ کے لیے یہ مدد کیوں ہو رہی تھی اور کس طرح سے ہو رہی تھی اور اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ ظاہر سی بات ہے انہی خامنئی کا ایک قول ہم کو ملتا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہم عراق اور شام میں اس لیے لڑتے ہیں تاکہ ہم کو ایران میں نہ لڑنا پڑے۔ پھر اس کے بعد انسان کا حافظہ تو کمزور ہوتا ہے لیکن تاریخ کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہی خامنئی ہیں جن کے ذریعے سے روس کا سہارا لے کر
ملک شام میں، اور آج کل بھی عراق کے اندر سنیوں کا وہ قتل عام ہوا ہے کہ آپ بنجامن نیتنیاہو کو بیچارے کو برا کہتے ہیں، وہ تو 1 لاکھ آدمیوں کا قاتل ہے، 1.5 لاکھ کا قاتل ہے، 2 لاکھ کا قاتل ہے، اور یہ جو محترم جن کو آپ شہید کا ٹائٹل دینے پر مصر نظر آ رہے ہیں اور آپ کا اصرار ہے کہ ان کو شہید کا ٹائٹل دے دیا جائے، گویا کہ بہت بڑا انہوں نے کارنامہ کوئی انجام دیا ہے اور بہت زبردست ان کی شہادت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 لاکھ انسانوں کا تقریباً قتل جو ہے یہ کیا بتاتا ہے، اور وہ بھی سنی مسلمانوں کا قتل، یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی میتھڈولوجی اور ان کا یہ اپروچ اور ان کا یہ نظریہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس ساری جرموں کو بھول جایا جائے اور بس جو بات ہے اس وقت وہ کہہ لی جائے۔ بالکل بے شک صحیح بات ہے، جیو پالیٹکس کو جو لوگ جانتے ہیں اور اس کی گہرائیوں سے واقف ہیں تو یہاں نہ کوئی برابر دوست رہتا ہے نہ کوئی برابر کا دشمن ہوتا ہے، کبھی دوستیاں بدلتی ہیں، کبھی تعلقات بدلتے ہیں، کبھی دوست دشمن بنتا ہے، کبھی دشمن دوست بن جایا کرتا ہے۔ الغرض یہ ساری بحث چل رہی تھی، خامنئی اسی بیچ جو ہے وہ مر گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ صاحب ان کو دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین کا اعلان کر دیا اور یہ کہا گیا کہ ان کی رسومات اتنے دن چلیں گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو دین اور شریعت میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جنازے کو اتنی دیر روک لیا جائے؟ ہم کو تو یہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ میت کا جب انتقال ہو جائے تو اس کو جلد از جلد قبرستان پہنچا دیا جائے۔ 28 فروری سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک ان کو روک کر رکھا گیا۔ ہمیں تو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں اس میں لاش تھی بھی نہیں تھی، چیتھڑے تھے، کیا تھے، جو بھی تھے، بہرحال اس کو رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد اب اس کو دفن کرنے کا ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا، پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، بلایا گیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کے بعد مغفرت ہو جائے گی۔ بہت سے وہ لوگ بھی پہنچے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، بہت سے وہ لوگ پہنچے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بہت سے وہ لوگ بھی پہنچے جو سیاستدان تھے۔ ان کو ان کا نام لے کر آپ کسی پرٹیکولر عقیدے پر نقد نہ کریں، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کے سر پر ہے۔ جو گئے انہوں نے غلط کیا، جنہوں نے شرکت کی انہوں نے غلط کیا، بالکل غلط کیا۔ دینی اعتبار سے اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ایک انسان جس کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے، جو آپ کے فتاویٰ کی روح سے دین اسلام سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی جائے۔ کوئی بھی باہمیت ایک جو مسلمان ہوگا وہ وہاں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال جن لوگوں نے کی وہ بے غیرت ہیں، بے حمیت ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر اس کا اتنا زبردست پروٹوکول بنایا گیا، اور پروٹوکول ایسا بنایا گیا کہ جنازہ یوں جائے گا اور ایسے جائے گا، 3.5 کروڑ لوگ اس میں شریک ہوئے اور ایسا ہوا۔ ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آخر کیوں ہو رہی تھی؟ نجف لے جایا گیا، ایران سے نجف پہنچایا گیا، علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس تدفین عمل میں آئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ساری دنیا کے اندر۔ اور یہ ایک پروپیگنڈا تھا ساری دنیا کو شیعت سے متاثر کرنے کے لیے، ساری دنیا کا رخ موڑنے کے لیے، اور ساری دنیا کو کے اندر ایک سیٹ اپ بنانے کے لیے ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا تھا جو سیٹ کیا گیا۔ اور وہ ایسا پروپیگنڈا تھا کہ جس سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے، خاص کر سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں وہ بہت متاثر ہوئے۔ بہت سو نے تصویریں لگائیں، بہت سے لوگوں نے سٹوریز لگائیں، بہت سے لوگوں نے اپنا اسٹیٹس لگایا جس میں دکھایا گیا کہ صاحب خامنئی کے جنازے کا یہ منظر دیکھیے، اتنے لوگ، ایسے لوگ۔ مجھے یہ بتائیے کہ 3.5 کروڑ لوگ اگر کسی غیر مسلم کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ بات اتنی سی ہے۔ آپ اگر نہیں مانتے ان کو کافر، آپ نہیں مانتے ہیں دین اسلام سے خارج، آپ نہیں مانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن آپ غلط مانتے ہیں تو پھر اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ 3.5 کروڑ نہیں 350 کروڑ بھی پڑھ لیں، اور وہ عقیدے کے اعتبار سے غلط ہو اور وہ اعمال کے اعتبار سے غلط ہو اور اس کا عقیدہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو کہ وہ اس کا بگاڑ کفر و شرک تک پہنچ رہا ہو، تو پھر اس کی نماز جنازہ کتنے بھی لوگ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جنگ آگے بھی جاری رہے گی کیونکہ یہ جیو پالیٹکس ہے، کیونکہ امریکہ کو داؤں پر لگانا ہے، اور پورے طور پر چائنا اور ایران اور اسی طرح رشیا، یہ سب مل کر ایک پورے دام میں اس کو پھنسا رہے ہیں۔ آپ اسی پہ اچھلتے رہیے اور انہی سب باتوں کے اندر لگے رہیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو خاص کر ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان سے بچیے، دین سیکھیے اور صحیح طریقے پر دین حاصل کیجیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔